نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ جمعۃ المبارک کی آج کی اس نشست سے ہم ایک نئے سبجیکٹ کا آغاز کر رہے ہیں، اور آج سے ہم اس بات پر غور کریں گے اس کائنات کی بلند ترین حقیقت جسے انسان کہا گیا ہے، وہ انسان کیا ہے۔ اگر ہم اس کائنات پر غور کریں تو قرآن پاک اس بات پر ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اس کائنات کا مقصود وہ انسان ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو اور کائنات کی ہر نعمت کو انسان کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پر اللہ رب العزت نے اس بات کی تائید کی، جیسے سورہ بقرہ اس کی آیت نمبر 29 ہے۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، فرمایا اللہ وہ ہے کہ اے انسانوں جو کچھ زمین میں ہے اس نے وہ سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ خلق لکم، یہ قوم سے مخاطب انسان ہے کہ اللہ وہ ہے کہ جو کچھ بھی زمین میں ہے اس نے وہ سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ تو زمین کی ہر نعمت یہ آیت کریمہ زبان حال سے اعلان کر رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے وہ انسانوں کے لیے پیدا کی ہے۔ اور صرف زمین کی ہر نعمت کی بات ہی نہیں ہے، کوئی کہے کہ اس میں تو صرف زمین کی بات ہے اور میں نے پوری کائنات کی بات کی ہے۔ قرآن پاک کا دوسرا مقام عرض کر رہا ہوں، سورہ لقمان، یہ قرآن پاک کا 31واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 20 ہے، جس میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے وہ سب کچھ جو کچھ بلندیوں میں ہے اور جو کچھ پستیوں میں ہے۔ جب سماوات اور ارض کی بات آتی ہے، ایک تو زمین و آسمان اس کا معنی ہوتا ہے، دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے کہ ارض در حقیقت اشارہ ہے پستی کی طرف، اور سما یہ اشارہ ہے در حقیقت بلندی کی طرف۔ تو باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا انسانوں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ بھی بلندیوں میں ہے اور جو کچھ پستیوں میں ہے، گویا جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے، اللہ نے وہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے تابع کر دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس مقام پر زمین کی بھی بات کر دی، آسمان کی بھی بات کر دی، اور اسی طرح سورہ جاسیہ قرآن پاک کا 45واں سورہ ہے، یہی بات باری تعالیٰ نے اس سورہ جاسیہ میں بھی کی، اور یہاں پر باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، جو کچھ پستیاں اور بلندیوں میں ہے، اے انسانوں اللہ نے وہ سب کچھ تمہارے لیے اپنی طرف سے مسخر کر دیا۔ یعنی کسی ایک چیز کی بات نہیں ہو رہی، سب کچھ۔ اور اگر اس کو مزید ہم تفصیلاً جاننا چاہیں تو
تو اللہ رب العزت نے کچھ مقامات پر اس کی بڑی تفصیل سے بھی بات کی. جیسے سورہ نحل کو اگر پڑھیں تو باری تعالیٰ نے اس مقام پر اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے. اور اس بات کو بیان کرتے ہوئے اب تفصیلاً ان چیزوں کا نام لیا. فرمایا هو الذی انزل من السماء ماء لکم. فرمایا اللہ وہ ہے کہ جس نے بلندیوں سے آسمانوں سے پانی نازل فرمایا، اور وہ جو بارش نازل فرمائی، پانی نازل فرمایا، فرمایا وہ بھی کسی اور کے لیے نہیں، لکم انسانوں وہ بھی تمہارے لیے ہے. منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون. فرمایا اسی پانی میں سے تم پیتے بھی ہو اور اسی میں سے پھر تم نباتات کو، سبزے کو، چراگاہوں کو اور مویشیوں کو چراتے بھی ہو اور انہی سے ان کو سیراب بھی کرتے ہو. پھر اسی طرح باری تعالیٰ نے اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے آگے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. اس نے رات کو بھی اور دن کو بھی تمہارے لیے مسخر کر دیا. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. اور اس نے سورج کو بھی اور چاند کو بھی تمہارے لیے مسخر کر دیا. وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ. اور اس نے ستاروں کو بھی اپنے امر سے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے. تو اگر اتنی آیات پر اکتفا کیا جائے تو کم از کم ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کی ہر چیز کو انسان کے لیے بنایا ہے. تو جب ہر چیز کو اللہ رب العزت نے انسان کے لیے بنایا ہے تو لا محالہ اس کا ایک ہی نتیجہ نکلے گا کہ اس کائنات کا مقصود اصلی وہ حقیقت میں انسان ہے. یہ الگ سوال ہے جس پر آگے چل کر ہم بات کریں گے کہ اللہ رب العزت نے جس انسان کو اس کائنات کا مقصود بنایا ہے اور کائنات کی ہر نعمت کو اس نے انسان کے لیے بنایا ہے، تو اس انسان کو اللہ نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا. یہ الگ آگے سبجیکٹ میں آئے گی بات اپنے وقت پر، مگر فی الحال میں یہاں تک آپ لوگوں کو کنوے کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بات کلیئر رہنی چاہیے کہ اس کائنات کا مقصود وہ حضرت انسان ہے. اور یہی وہ انسان ہے جس کے سر پر پھر اللہ رب العزت نے بزرگی کا تاج رکھا. اور اس بات کو اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل اس کی آیت نمبر 70 کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا. فرمایا وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بنی آدم. ہم نے بنی آدم کو تکریم بخشی، اس کو عزت عطا کی، اس کے سر پر بزرگی کا تاج رکھا. وَحَمَلْنَاهُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. اور ہم نے اس کو خشکی اور تری کے اندر اٹھایا، اس کو سفر کرنا سکھایا. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ. اور پھر اس کو ہم نے پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا کیا. اور آگے ایک خاص بات کی، آگے فرمایا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. فرمایا جو کچھ ہم نے تخلیق کیا ہے اس میں سے اکثر پر پھر ہم نے اس حضرت انسان کو فضیلت عطا کی. یہ جو ہم ایک جملہ کہتے ہیں اشرف المخلوقات، انسان کو باری تعالیٰ نے اپنی تمام تر مخلوقات سے اشرف بنایا ہے، اعلیٰ بنایا ہے، افضل بنایا ہے. تو قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں وَفَضَّلْنَاهُمْ کہ ہم نے انسانوں کو فضیلت عطا کی عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. جو کچھ ہم نے تخلیق کیا ہے اس میں سے اکثر پر ہم نے اسے فضیلت عطا کی، اور ایسی فضیلت عطا کی جو فضیلت عطا کرنے کا حق ہوتا ہے. تو کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ یہاں ہر شے پر فضیلت کی تو بات نہیں ہے، یہاں تو اکثر کی بات ہو رہی ہے. تو اس پر مفسرین نے لکھا ہے کہ الاکثر للحکم الکل. اکثر کا لفظ بالعموم کل کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے. تو حضرت انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے اپنی تمام تر مخلوقات پر فضیلت عطا کی ہے. انسان کا خیال جاتا ہے کہ فرشتے بڑی اعلیٰ مخلوق ہیں، بجا ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں،
مگر آپ انسان کی عظمت اور برتری کا اندازہ کریں کہ یہ وہی ملائکہ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے سامنے سربسجود ہونے کا حکم ارشاد فرمایا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، فرمایا یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے ملائکہ سے فرمایا تھا کہ سارے کے سارے تم آدم کے سامنے سربسجود ہو جاؤ۔ تو وہ حضرت انسان ہی تھا جس کے سامنے باری تعالیٰ نے ملائکہ کو بھی سجدہ ریز ہونے کا حکم ارشاد فرمایا۔ انسان کی حقیقت پر غور کریں تو انسان کی حقیقت قبلہ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ علی اپنے ایک خطاب کے اندر بڑے ایمان افروز یہ 3 جملے فرمایا یاد رکھو کہ انسان کی حقیقت کا نام ولایت ہے، اور ولایت کا کمال وہ نبوت ہے، اور اس کمال کی انتہا وہ مصطفیت یعنی ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس بات میں تو شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ انبیاء ملائکہ سے افضل ہیں، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے تو کیا کہنے، ان کے افضل ہونے میں تو کسی کو کوئی بات کرنے کی گنجائش ہی نہیں بچتی پیچھے۔ اور بہت سارے اولیاء کرام بھی ایسے ہیں جن کو کئی ملائکہ پر بھی فضیلت حاصل ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے نا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ اگر انسان صحیح معنی میں محنت کرے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے تابع ہو جائے، تو انسان ہو کر بھی وہ فرشتوں سے اعلیٰ ہو جائے۔ یہی وہ انسان ہے جس کو اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ بے شک ہم نے انسان کو احسن تقویم بنایا، بہت خوبصورت انداز میں اس کو پیدا کیا، اچھے قوام میں، احسن قوام میں انسان کو پیدا کیا، اس کی تخلیق کی ہے۔ اور ہماری خوش بختی ہے کہ اللہ رب العزت نے وہ مخلوق جس کو اس نے تمام تر مخلوقات سے افضل بنایا ہے، یہ محض اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس طبقہ انسانی کے اندر پیدا کر دیا۔ آپ کبھی قرآن پاک پر غور کریں، یہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اور میں کئی بار یہ بات کر چکا ہوں کہ اس کائنات کے اندر اس وقت اس قرآن سے بڑھ کر اللہ کی کوئی نعمت نہیں ہے۔ یہ ڈائریکٹ اللہ کا کلام ہے، یہ ایک کتاب ہے جس کو سورہ بقرہ کے ابتدا میں باری تعالیٰ نے کتاب کا نام دیا، فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کتاب میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں، ہر شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ مگر کبھی آپ نے سوچا کہ دنیا جہان کے اندر جب بھی کوئی کتاب لکھی جاتی ہے تو اس کتاب کا کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے جس کے گرد وہ ساری کتاب گھومتی ہے، جو اس کتاب کا مرکز و محور ہوتا ہے۔ تو کبھی آپ نے اس پر سوچا کہ اس قرآن کا موضوع کیا ہے؟ قرآن کا اور کوئی موضوع نہیں ہے، قرآن کا موضوع صرف انسان ہے۔ قرآن پوری گفتگو انسان کے گرد کرتا ہے، اور یہ انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے اس کو نازل فرمایا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ وہ کتاب، وہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے، اور کائنات میں اس سے بڑی حقیقت اور کوئی نہیں ہے، اس کتاب کا مرکز و محور، اس کا عنوان اور اس کا موضوع جس کے گرد وہ پوری کتاب گھومتی ہے، وہ حضرت انسان ہے۔ اللہ نے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ اور میں عرض کر رہا ہوں کہ ہماری خوش نصیبی کہ اللہ رب العزت نے پھر اس طبقہ انسانی کے اندر ہمیں پیدا کیا، اور یہ جو ہم انسانوں میں پیدا ہو گئے، اس میں ہماری کسی محنت کا کوئی عمل دخل نہیں، ہماری اس محنت، کسی محنت اور کاوش کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یہ محض اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی اعلیٰ ترین مخلوق انسانیت کے اندر پیدا کر دیا۔ اگر انسان صرف اسی بات پر غور کرے کہ یہ اس کا کتنا کا بڑا کرم ہے، تو شاید زندگی بھر انسان اسی ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا ہے۔ دیکھیں نا، ایسی ایسی مخلوقات بھی اس کی ہیں کہ جن کو ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے پاؤں کے نیچے روندتے پھرتے ہیں۔ اگر اللہ ہمیں انہی میں سے کسی مخلوق میں پیدا کر دیتا تو کوئی زور تھا؟ کوئی زور نہیں تھا۔ تو یہ محض اس کا کرم ہے کہ
کہ اس نے ہمیں اس مخلوق میں پیدا کیا جسے اس نے سارے انسانوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ بنایا۔ اور حاضرین مکرم، جس طبقہ انسانی میں ہمیں پیدا کیا اور اللہ نے ہمیں انسانیت سے نوازا اور انسان بنایا ہے، اس انسان کے بارے میں ہم انسانوں ہی کے ہاں بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ ہم اپنے بارے میں بھی نہیں جانتے کہ ہم کب سے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، اس وقت کہاں ہیں، آگے ہم نے کہاں جانا ہے، ہماری منزل کیا ہے۔ بالعموم انسان کے بارے میں جو تصور پایا جاتا ہے بہت سارے لوگوں کے ہاں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جس دن سے انسان ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اس دن سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور جس دن اس کی موت آتی ہے اس دن انسان ختم ہو جاتا ہے۔ انسان کے بارے میں یہ دونوں تصورات مبنی بر حقیقت نہیں ہیں، یہ مبنی بر مغالطہ ہے، اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے۔ انسان کی ابتدا اس کی ولادت سے نہیں ہے، بلکہ انسان اپنی ولادت سے بھی بہت پہلے کا ہے، اور موت کے آنے سے کسی انسان کا اختتام نہیں ہوتا، بلکہ یوں سمجھیں کہ موت ایک دروازہ ہے جس دروازے سے گزر کر انسان اپنی زندگی کے ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو ہمارا یہ موضوع آگے ترتیب وار چلتا رہے گا، تو میں کوشش کروں گا کہ چند ضروری باتیں اس حضرت انسان کے حوالے سے جو قرآن میں آئی ہیں اس پر ہم تھوڑی بات کریں۔ آج کی اس نشست میں گفتگو کے عنوان کے طور پر جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی وہ قرآن پاک کا 76واں سورہ ہے، جس سورت کا نام ہی سورہ انسان ہے۔ قرآن پاک کی ایک سورت ہے جس سورت کا نام ہی سورہ انسان ہے۔ اس کو سورہ دہر بھی کہتے ہیں، مگر اس کا ایک معروف نام سورہ انسان ہے، اور اس کی پہلی آیت کریمہ ہے جو میں نے تلاوت کی، جس میں باری تعالیٰ نے انسان کی اس پہلی حقیقت پر روشنی ڈالی ہے کہ انسان کب سے ہے۔ اس آیت پر اگر غور کریں تو فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اس آیت کے دو حصے اگر ہم بنائیں نا تو باری تعالیٰ نے دو حقیقتوں کا اعلان کیا ہے۔ پہلا حصہ یہ ہے جس میں باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ هل أتى على الإنسان حين من الدهر، فرمایا بے شک انسان پر ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے، زمانے کا ایک حصہ، ہین من الدہر، دہر کہتے ہیں زمانے کو، اور اس کا ایک حصہ یعنی پیریڈ آف ٹائم، وقت کا کچھ حصہ انسان پر ایسا بھی گزرا ہے، لم یکن شیئا مذکورا، کہ جب انسان تو تھا مگر وہ ذکر کیے جانے کے قابل نہ تھا، وہ شیء مذکور نہ تھا۔ لم یکن شیئا مذکورا، وہ شیء مذکور نہ تھا، جس کا معنی ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی شے تھا، مگر ایسی شے تھا کہ جس کا ذکر موجود نہیں تھا، اور جب اس کا ذکر موجود نہیں تھا تو وقت کا وہ حصہ، زمانے کا وہ حصہ، وہ پیریڈ آف ٹائم کس پر گزرا؟ فرمایا کسی اور پر نہیں، علی انسان، وقت کا وہ حصہ بھی انسان پر گزرا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ انسان اس وقت بھی تھا جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا۔ تو جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کی ابتدا اس کی ولادت سے نہیں ہے، اس آیت کریمہ کو سامنے رکھتے ہوئے اب میں اگلی بات آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ اب کوئی پوچھے کہ پھر انسان کب سے ہے، تو شاید اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے انسان جب سوچنے بیٹھے تو کسی کا دھیان اس طرف چلا جائے کہ اگر انسان کی ابتدا اس کی ولادت سے نہیں ہے تو ممکن ہے پھر رحم مادر میں نطفے سے ہوئی ہوگی۔ کوئی تھوڑا اور 2-4 قدم پیچھے جائے تو شاید کسی کا دھیان اس طرف چلا جائے کہ انسان کی ابتدا عالم ارواح سے ہوئی ہوگی۔ کسی کا تخیل تھوڑا اور پرواز کرے تو ممکن وہ یوں سوچنے بیٹھ جائے کہ جب باری تعالیٰ نے امر کن جاری کیا ہوگا تو اس کے نتیجے میں انسان بھی مارز وجود میں آیا ہوگا،
مگر حاضرین مکرم یاد رکھیں یہ سارے مرحلے بعد کی بات ہے، انسان ان سارے مرحلوں سے بھی پہلے کا ہے۔ یہ مرحلہ کون بھی بات کی بات ہے۔ کوئی پوچھے کہ اس پر کوئی دلیل، اس کی کوئی سند، تو میں قرآن پاک کی صرف ایک آیت کریمہ سند کے طور پر آج عرض کر کے آج کی گفتگو کو ہم ختم کریں گے۔ آپ کبھی غور کریں کہ قرآن پاک کا وہ مقام جہاں اللہ رب العزت نے مرحلہ کن کی بات کی ہے، یہ سورہ یاسین کی ایک بڑی معروف آیت ہے، جس میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ انما امرہ، اس کا معنی یہ ہے کہ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کا امر تو فقط یہ ہے اذا اراد شیئا، کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے، فیقول لہ، تو اسے کہتا ہے کن ہو جا، فیکون تو پس وہ ہو جاتی ہے۔ چلیں آج اس کی تفصیل میں نہیں جاتے، اس کا معنی بھی فقط یہ نہیں ہے کہ ہو جاتی ہے، یہ بھی بڑا لطیف لفظ ہے جو قرآن نے استعمال کیا، یکون مضارع کا صیغہ ہے، اس کے اندر حال اور استقبال دونوں معنی پائے جاتے ہیں، پھر اس کا استمرار پایا جاتا ہے۔ تو اس کا فقط یہ معنی نہیں ہے کہ پس وہ ہو جاتی ہے، بلکہ اس کی ڈیپتھ اور گہرائی میں اتر کر اگر اس کا معنی کیا جائے تو اس کا معنی ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا، تو پس وہ شے ہونے لگتی ہے اور پھر ہوتی رہتی ہے۔ مگر میں جس خاص بات کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں، جو موضوع سے ریلیونٹ ہے، اس آیت کریمہ کے کلمات پر دوبارہ غور کریں۔ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں انما امرہ، اس کا امر تو صرف یہ ہے اذا اراد شیئا، کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے۔ تو اگلے کلمات بڑے خاص ہیں، آگے فرمایا فیقول لہ، تو وہ اسے کہتا ہے کن ہو جا۔ بڑا سادہ سا سوال ہے، اگر آپ پوری توجہ سے سن رہے ہیں، کن تو ابھی بعد میں آیا نا، تو یہ جو باری تعالیٰ نے پہلے فرمایا فیقول لہ، وہ اسے کہتا ہے، تو یہاں تک رک کے غور کریں تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی کن سے پہلے بھی کچھ ہے جسے مخاطب کر کے وہ پہلے حکم دیتا ہے۔ سوچنا پڑے گا کہ اگر کن سے پہلے ہے ہی کچھ نہیں، آغاز ہی کن سے ہوا ہے، تو پھر وہ کہتا کسے ہے؟ یہ جو وہ کہتا ہے فیقول لہ، تو وہ اسے کہتا ہے، تو بھئی اگر ہے ہی کچھ نہیں تو وہ کہتا کسے ہے؟ تو ماننا پڑے گا کہ کچھ تو کن سے پہلے بھی ہے جسے مخاطب کر کے وہ پہلا حکم دیتا ہے، اور یہی انسان کا وہ پہلا وجود ہے جس کو اللہ رب العزت نے سورہ دہر کی اس آیت کریمہ میں بیان کیا کہ بے شک انسان پر ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ جب انسان تو تھا مگر وہ کوئی شیء مذکور نہ تھا۔ یہ جو بات میں نے کی ہے کہ انسان مرحلہ کن سے بھی پہلے ہے، اب اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے، کیونکہ دامن وقت میں اس سے زیادہ آج ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے، میں صرف دو عرفاء کی ایک ایک بات کر کے آپ بات کو سمیٹتا ہوں کہ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ انسان کی ابتدا اس کی ولادت سے نہیں ہے، بلکہ وہ مرحلہ کن سے بھی بہت پہلے کا ہے۔ اسی بات کی تائید کے طور پر اگر آپ جاننا چاہیں تو گولڑا شریف کی سرکار پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اگر پوچھیں کہ آپ اس بات پر کیا فرماتے ہیں، اس حقیقت کے بارے میں آپ کا ارشاد کیا ہے، تو پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ کن فیکون تے کل دی گل ہے۔ ان بزرگوں کی باتیں بڑی پکی پیڑی باتیں ہوتی ہیں، قرآن کا نچوڑ ہوتا ہے، مغز ہوتا ہے جو انہوں نے فرمایا ہوتا ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں کہ کن فیکون تے کل دی گل ہے، اسی اگوں ہی پریت لگائی تے تو میں حرف نشان نہ جدو دتی میم گواہی تے ہجے بھی سانو او پہ دس دے بیلے بوٹے کاہی
تے مہر علی شاہ رل تائیوں بیٹھے جدو سکھ دوہاں کو آئی۔ تو سادہ لفظوں میں اگر نچوڑ دوں تو وہ موضوع سے ریلیونٹ بات وہ فرما رہے ہیں کہ بابا کن فیکون تو کل کی بات ہے، ہم نے تو اس سے بھی پہلے کہیں پریت لگائی ہوئی تھی۔ اور یہی بات کسی اور عارف نے جب اپنے لفظوں میں کی تو وہ کہتے ہیں کہ کن فیکون جدوں فرمایا ادوں اساں وی کولے ہاسے ہو۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ جب اسی حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ کن فیکون جدوں فرمایا ادوں اساں وی کولے ہاسے ہو تے کالو بلا اسی کنی سنیا کوئی گنگے ڈورے ناسے ہو اکو لا مکان سی ساڈا تے کتھے آن بتاں وچ پھاسے ہو تے نفس پلید چا کیتا کوئی اصل پلید تا ناسے ہو۔ تو حاضرین مکرم آج کی نشست میں نے حضرت انسان کے بارے میں صرف اتنا بتایا کہ انسان کی ابتدا اس کی ولادت سے نہیں ہے بلکہ انسان مرحلہ کن سے بھی بہت پہلے کا ہے۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ اگر انسان اس وقت بھی تھا تو پھر وہ کہاں تھا، وہ کس حال میں تھا اور کن کن مرحلوں سے گزر کر پھر موجودہ شکل میں پہنچا اور آج ہم اس دنیا میں ہیں۔ اس پر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آئندہ جمعۃ المبارک کی نشست میں اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں نے جو کچھ کہا سمجھ کر ایمان لاتے ہوئے اس کے مطابق عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔